اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض، اور تمام زمینوں کو، بالحق کی، بالکل برحق، یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کی ظلمت کو دن کی روشنی سے، ویکور النہار علی اللیل، اور دن کی روشنی کو لپیٹتا ہے رات کی تاریکی سے، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا اس نے، تابع کیا انسان کے، سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمی، سورج چاند اپنے اپنے اوقات کے مطابق چلتے ہیں، الا، خبردار ہو کر سنو، هو العزیز الغفار، زبردست ہے وہ اللہ اور بہت بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 5، پارہ نمبر 23، سورۃ الزمر۔ آسمان زمین کی تخلیقات۔ بندہ مورتیاں بناتا ہے، چھوٹی چھوٹی تصویریں بناتا ہے، کوئی جہاز ایجاد کرتا ہے، کوئی گاڑی بناتا ہے، کوئی کھلونے بناتا ہے، کوئی ماچس کی تنکی بناتا ہے، کوئی سوئی بناتا ہے، کوئی دھاگا بناتا ہے، اور ایک برانڈ ان کا بنتا ہے، اور دنیا میں وہ اس کی شہرت سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں۔ پھر جب وہ بڑھتا ہے اور مختلف جگہوں پہ منتقل ہو جاتا ہے تو بندے کو اپنے ہنر پر، اپنے کام پر، اپنی مہارت پر، اپنے نام پر، اپنے اعتماد پر بڑا ہی ایک قسم کا فخر محسوس ہوتا ہے، اور وہ کہنے میں یہ کہنے لگتا ہے اب ہم ڈوبتے نہیں ہیں، اب ہم ناکام نہیں ہوتے، اب تو ہماری نسلیں کھائیں گی۔ کیا کبھی ہم نے اللہ کے بارے میں سوچا ہے، جو کھانے سے پاک، پہننے سے پاک، جی لینے سے پاک، صرف دینے والا، جس نے تمام آسمان بنائے ہیں اور تمام زمینیں، یہ تمام زمینوں کے نام ہم تو دیکھتے ہیں صرف لاہور میں بیٹھے ہوئے، میدانی علاقے آپ نے دیکھے، آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، آپ ابشاری علاقوں میں جائیں، آپ سمندری علاقوں میں جائیں، آپ برفانی علاقوں میں جائیں، آپ کیٹو پہاڑ کی چوٹیوں پہ جائیں، آپ زمین کی تہوں میں جائیں، آپ مشرق و بحر میں جائیں،
آپ بحیرہ میں جائیں، جزیرہ عرب میں جائیں، بحیرہ عرب میں جائیں، پوری دنیا میں ایک عجیب نظام، عجیب نقشے ہیں، ایسے دہشت، ایسے جلال، ایسے کمال، ایسی بناوٹ، ایسے ایسے جھکے ہوئے پہاڑ ہیں، ایسی ایسی مضبوط چٹانیں ہیں۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں جن کو دیکھنے والے اکثر کافر ہیں، تجربے کرنے والے اکثر کافر ہیں، مشکل جگہوں پہ چڑھنے والے اکثر کافر ہیں، پہاڑوں کو تراشنے والے اکثر کافر ہیں۔ قوم عاد نے کس طرح پہاڑ تراشے، کس طرح محل بنائے ہیں، محل بنا کے بیچ میں بیسمنٹ بنائے ہیں، بیسمنٹ کے نیچے پھر بیسمنٹ بنائے ہیں۔ مگر جب اللہ اپنی پہچان کروائے تو ایک مرلہ کے مکان میں رہ کر بھی آپ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کی پہچان ہمارے نصیب میں نہیں ہے پھر ساری دنیا میں گھوم جائیں، ساری دنیا میں گھوم جائیں، لیکن ہم اس تصور سے اپنے رب کو نہیں پہچان سکے۔ یہ حسرت یہ ہے، افسوس یہ ہے، مصیبت ہماری اندر کی زندگی پہ یہ ہے۔ خلق السماوات، تمام آسمانوں کو پیدا کرنے والا، والارض، تمام زمینوں کو پیدا کرنے والا، پھر روزانہ ایک تبدیلی، ایک انقلاب، ایک چینجنگ۔ وہ کیا ہے؟ یکور اللیل علی النہار، رات کی ساری تاریکی اللہ مٹاتے ہیں، دن کی روشنی کو اللہ نکالتے ہیں، سورج کو چلا دیا جاتا ہے، پھر اس سورج کی روشنی سے دنیا وٹامن ڈی بھی لیتی ہے، دنیا طاقت بھی حاصل کرتی ہے۔ یہ جو بجلی کا رونا ہے، بلوں کا رونا ہے، یونٹ اتنے خرچ ہوئے، لاہور میں جائیں کیسا چمکدار لاہور ہے، کتنی لائٹیں چل رہی ہیں، کتنے بلب چل رہے ہیں۔ یہ سیب والا، انار والا، موسمی والا، فروٹر والا لائٹیں لگا کے اپنے پھل کی چمک دکھا رہا ہے۔ کیا دکھا رہا ہے؟ چمک۔ اور جب سورج میں آپ پھل رکھیں گے تو وہ کتنا چمکے گا۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ فجر سے لے کے کام کرو بھائی عصر تک، مغرب سے پہلے کلوز کر دو، تاکہ تمہیں صرف سورج کام کر جائے، تمہارا صرف سورج کام کر جائے تمہارا۔ انگریز گورے صبح صبح کام کرتے ہیں، عرب والے، عجم والے دور دور صبح صبح کام کرتے ہیں۔ ان کا رونا پیٹنا یہ نہیں ہے، ان کا رونا پیٹنا یہ نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بجلی کا مسئلہ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ ہے، لیکن آج تک سورج سے کسی کو کوئی مسئلہ ہوا ہے یا اس کی کوئی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے؟ جو دربار کی مزار کی پرستش کرتا ہے اس کے مکان پہ بھی سورج لگ ہی رہا ہے، جو اللہ کا ولی ہے اس کے مکان پہ بھی کتب ابدال ہے، اس کے مکان پہ بھی۔ تو اللہ کبھی اس طرح کا انتقام نہیں لیتے کہ سورج اس کا بند کر دو، جی پانی اس کا بند کر دو، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ بلکہ کافروں کو زیادہ سورج کی روشنیاں اور پانی کے سپلائیاں دے رہے ہیں کہ یہاں کھا لو بھائی، یہاں پی لو بھائی، یہاں مزے کر لو بھائی، یہاں نظام کر لو بھائی، یہاں سب کچھ کر لو۔ یکور اللیل علی النہار، رات کی تاریکی ختم، دن کی چمک آئی۔ یکور النہار علی اللیل، دن کی ساری چمک مغرب کے ٹائم ختم، رات کی تاریکی آ گئی۔ سخر الشمس والقمر، سورج آپ کے تابع، چاند آپ کی خدمت میں۔ کل یجری لاجل مسمی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے پوچھا تجھے پتہ ہے یہ سورج جاتا کدھر ہے؟ سورج جاتا کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ رسول جانتے ہیں۔ اللہ رسول، ہمارے نبی نے فرمایا سورج جاتا ہے غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ روشنیوں کا شہر۔ کراچی کس کا شہر ہے؟ لاہور کس کا شہر ہے جی؟ ترقی یافتہ ملک۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ترقی۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا ترقی یافتہ دنیا میں کون سا مقام ہے جی؟ سب سے بڑا ترقی یافتہ کائنات میں کون سا مقام ہے؟ بیت اللہ، بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ جی لوگ کہتے ہیں مولوی اندھیروں میں جی رہے ہیں، مولوی
ان کو پوچھو جب مئی میں لو پڑتی ہے تو مولوی اذان دیتے ہیں کہ نہیں، نماز پڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ تم اپنے بچوں کو کہتے باہر نہ نکلنا بیٹا لو لگ جائے گی، اور جنوری کے موسم میں، دسمبر کے موسم میں برفانی پہاڑوں میں اذان دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اقامت، نماز، جنازے، قبریں، عید، روزے، تراویاں، صدقات، زکوٰۃ، قربانیاں، ہر چیز ہو رہی ہے نا۔ تو مولوی کون سی تاریکیوں میں؟ بھائی مولوی اگر تاریکیوں میں ہوتے تو بھائی وہ بھی چھپ کے بیٹھ جاتے بیچارے۔ سب سے ترقی یافتہ جگہ اللہ کے گھر ہیں، سب سے بڑا روشنیوں کا شہر وہ ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ذکر روشنی ہے نا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کچی کوٹھی میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والا بغیر بجلی کے، کس کے؟ آپ کے ڈیفنس میں، ماڈل ٹاؤن میں، ان سوسائٹیوں میں ہزاروں واٹ کے جو بلب ہے نا، جہاں پہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، اللہ کے فرشتوں کو تاریکیوں کا شہر یہ ڈیفنس نظر آتا ہے، اور روشنیوں کا شہر اللہ کو برفانی پہاڑ نظر آتا ہے جس کے اندر ہمارے بزرگ بیٹھ کے سامنے تختی رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو روشنیوں کا شہر ذکر والی جگہ ہے، ترقیوں کا شہر ذکر والی جگہ ہے، ترقیوں کا سفر قرآن کی ہجرت ہے، دین کی ہجرت ہے، مسافر طلباء کی ہجرت ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری سے کہا اگر یہ سجدہ جا کے نہ کرے تو اللہ اس کو بجھا دے، اللہ اس کو بجھا دے۔ اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے ٹوٹیں گے گریں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چل جائیں گے۔ کیوں نہیں ہے کہ ہم صاحب ہمارے پہاڑی علاقوں میں نا اگر کوئی جڑ سے پیچھے سے پہاڑ ہل جائے نا تو وہ ایسی سلائڈ لے کے آتا ہے کہ اس کو بڑی بڑی دنیا نہیں روک سکتی۔ یہ پہاڑ چلنا، ایک آدھا پہاڑ کہیں نہ کہیں چلتا ہے، وہ تو مطلب سینکڑوں سال سے کہیں کہیں پہاڑ ایسے ہیں جو سرکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سلائڈنگ آج تک نہیں رک سکی۔ عجیب قدر۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، سارے وحشی جانور جہاں پہ جمع ہو جائیں گے، وحشی جانور۔ اب وحشی جانور جہاں پہ جمع ہو سکتے ہیں بھئی وہ تو ایک دوسرے کو چاٹ کے کھا جائیں، لیکن وہ منظر ایسا ہوگا قیامت کا، وحشی جانوروں کو ایک دوسرے کے کھانے اور مارنے کی کوئی فکر، اپنی فکر ہو جائے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ عجیب قرآن کا قیامت کا منظر ہے۔ تو آپ نے فرمایا سورج بھی سجدہ کر کے چمک لیتا ہے، چاند بھی سجدہ کر کے چمک لیتا ہے، ستارے بھی سجدہ کر کے چمک لیتے ہیں، مومن بھی سجدہ کر کے چمک لیتا ہے۔ مومن کے سجدے تاریکیوں کا نہیں، روشنیوں کا شہر ہے۔ مومن کی تلاوت تاریکیوں کا نہیں، روشنیوں کا شہر ہے۔ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر روشنیوں کا شہر ہے۔ یہ روشنی ہے، کیا ہے یہ؟ کیوں؟ ایسے لوگوں کو قبر میں روشنی ملے گی، ایسے لوگوں کو قبر میں کیا ملے گی؟ روشنی ملے گی۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ میں کسی جگہ میں نے پڑھا کہ جو قبر کھودنے والے ہوتے ہیں قبرستان میں، میانی صاحب ایک بابے نے کسی بزرگ کو کہا کہ حضرت صاحب میرا اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ مینو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ دیکھیں جی قبر کھود رہا ہے، کیا کہنے لگا؟ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی علم الیقین نہیں ہے، ایک اندازے کی بات ہے۔ کہنے لگا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی جب میں نے قبر کھودی نا، یقین کریں ایسی ٹھنڈک، ایسا سکون ہمیں آیا ہی نہیں۔ اور کہنے لگا کھودتے ہوئے پسینہ بھی کوئی نہیں آیا۔ یہ جنتیوں کی، وہ کہنے لگا جب ہم قبر کھودتے ہیں نا، قبر اکثر ہمیں ہیٹ دیتی ہے، اندر بڑا پسینہ آتا ہے۔ تو کہنے لگا وہاں پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یا تو بندہ اسلام سے خارج ہے یا پھر گناہوں کا گٹھا لے کے آ رہا ہے قبر میں۔ کیا حال ہے؟ گناہوں کا۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو اہل ذکر لوگ تھے، ان کی مجالس ذکر ہوتی تھی،
اور ذکر سے امت کا تزکیہ ہوتا ہے، ذکر سے امت کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اس لیے روشنیوں کے شہر میں اور تاریکیوں کے شہر میں آپ کا فرق اور ہے اور کافروں کا فرق اور ہے۔ ہمارے ہاں سارا تاریکی گھر بھی ہو، اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو وہ روشن ہے، اور ساری دنیا کی روشنی ہو اور اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے وہ تاریک ہے۔ اس لیے حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر والے کی مثال مثل الحی، زندے کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا مثل المیت، مردے کی طرح ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اتنی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر یؤمنون بالغیب، ہم تو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں بھائی ان پہ کیوں ایمان نہ لائیں؟ نظر آ رہی ہیں نا یہ چیزیں، تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، غیب پر ایمان۔ تو غیب کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا ہے، کبھی اللہ کو، ہمارے نبی کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن رعب ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں؟ شرک کرنے سے ڈرتے ہیں، حرام کھانے سے ڈرتے ہیں، سود کھانے سے ڈرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ جو ڈر ہے یہ شکر ہے اللہ کا، یہ جو ڈر ہے یہ اللہ کا کیا ہے؟ شکر ہے۔ جب ہم دیکھیں گے نا اللہ کو، اتنی نورانی ذات ہے وہ کہ وہ ڈر تو ختم ہو جائے گا۔ ہم کیا کہیں گے؟ اللہ ہم تو غیب پر ایمان لا کے ڈر ڈر کے تہجد، نفل، اوابین، چاشت، فلاں فلاں نماز پڑھتے تھے۔ آج ہم نے آپ کو دیکھ لیا، اب تو ہمارا جذبہ عبادت اتنا بڑھ چکا ہے نا، اب ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت میں انتہا کر دیں۔ اللہ کہیں گے بس بھائی بس، تم نے عبادت کوئی نہیں کرنی، اب مجھے دیکھتے رہو، بس مجھے دیکھتے رہو۔ تو ہم جب بن دیکھے خدا کے اوپر اتنی محبت بھری تلاوت یا ذکر کرتے ہیں، تو جب دیکھیں گے تو کیا اشتیاق ہوگا، کیا عالم ہوگا، کیا خوبصورتی ہوگی، کیا حسن ہوگا۔ اس طرح نبی پاک پہ درود کی ہماری محبت ہے، اطاعت کی محبت ہے، عبادت کی محبت ہے، طریقہ نبوت، سیرت رسول، اخلاق رسول، کردار رسول وغیرہ۔ لیکن جب حضور کو دیکھ لیں گے بھائی کیا مزہ آئے گا، کیا لذتیں آئیں گی۔ تو بھائی اس جگہ ان روشنیوں کے شہروں میں رہو، ان روشنیوں کو شہروں میں رہو۔ باہر فتنے ہیں، باہر کیا ہیں؟ سارے فتنے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے فتنوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی وسلم برحمتک یا